ملا ہوا ہے تو اس کے کچھ ٹائم کی ایکسٹینشن کا ایشو تھا. تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. آج کل بار بار ایک ہی چیز دہرائی جا رہی ہے، وہ ہے بانی پی ٹی آئی کی جیل میں ملاقاتوں کے بارے میں. تو 2-3 چیزوں کی کلیئرٹی چاہتے تھے، ہم نے کہا کہ آپ سے بیٹھ کے بات کر لی جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائمریلی یہ ڈومین جو ہے یہ پروونشل گورنمنٹ کا ہے، کیونکہ اسلام آباد کی اپنی پریزن ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے. تو اس لیے اڈیالہ جیل جو ہے اس کا جو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے. لیکن کیونکہ ایک ہی حکومت ہے، صوبائی اور مرکزی ایک ہی جماعت کی حکومت ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ابہام ہیں جنہیں دور ہونا چاہیے. آپ سب ہم سے زیادہ آگاہ ہیں کہ ملکی نظام چلانے کے لیے ہمیں آئین اور آئین کے تابع قانون سازی کی ضرورت ہے، اور اسی فریم ورک میں نظام حکومت چلتے ہیں. میں اگر گزارش کر لوں فونز اگر سائلنٹس پہ کر لیں تو سب کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو اس حوالے سے جو بھی فریم ورک ہے اس کے اندر رہ کے باہر کیف ریاست نے، حکومت نے کام کرنا ہوتا ہے. پریزنٹ ڈپارٹمنٹ کی جو اولین ذمہ داری ہے وہ انہی قواعد و ضوابط کی سختی سے عملداری ہے، کیونکہ اگر یہ عملداری نہیں ہوگی اور تفریق رکھی جائے گی مختلف کیٹیگریز آف پریزنرز میں، تو اس کی وجہ سے بھی پرابلمز آتی ہیں. بانی پی ٹی آئی آلریڈی کورٹ ہیونگ دا جورسڈکشن، یعنی کہ کمپیٹنٹ کورٹ آف جورسڈکشن سے سزا یافتہ ہیں، اور وہ ایک کنوکٹڈ پرزنر کے طور پہ اڈیالہ جیل میں اپنی سزا کاٹ رہے ہیں. ان کی اپیل باہر کیف پینڈنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. کچھ ضمانت کی درخواستیں بھی ہیں، کچھ ان کے انڈر ٹرائل بھی میٹرز ہیں جن میں 9 مئی کے کچھ کیسز ہیں، اور نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا شاید ڈیسائیڈ ہو گیا کہ FIA کا کیس بھی ہے. جیل مینول کے مطابق جو ملاقات ہے وہ ریگولیٹ ہوتی ہے، مختلف اس میں رولز ہیں. مثلا ایک رول 265 ہے جو وہ کہتا ہے کہ ہفتے میں ایک ملاقات جو ہے وہ کروائی جا سکتی ہے، یا چٹھی لکھنے کی اجازت دی جا سکتی ہے. رول 265 جو پریزن رولز ہیں جی، پاکستان پریزنز رول، یہ پاکستان پریزنز رول 1894 سے چل رہے ہیں اور ٹائم ٹو ٹائم امینڈ ہوتے آئے ہیں. 265 یہ کہتا ہے کہ جو بھی پرزنر ہے، سپیریئر کلاس پرزنرز کو یہ ڈیل کرتا ہے، جو کہ خان صاحب بھی ہیں بوجہ سابق وزیر اعظم ہونے کے. وہ کہتا ہے کہ ایک چٹھی لکھ سکتے ہیں یا ایک ملاقات کر سکتے ہیں ہفتے میں، اور وہ 6 لوگوں تک محدود ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈسکشن ہونی ہے وہاں پہ، وہ پولیٹیکل میٹرز شیل ناٹ بی الاؤڈ ایٹ دیز انٹرویوز. ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ یہ جو چٹھیاں یا یہ چیزیں ہیں یہ پرائیویٹ افیئرز ہوں گے، اور اس میں کسی قسم کا پریزن ایڈمنسٹریشن کے اوپر کوئی تنقید یا ان کے بارے میں کوئی بات، یا پرزنرز کے بارے میں بات نہیں ہوگی، یا سیاست کے بارے میں بات نہیں ہوگی. اور مزید یہ قدغن لگاتا ہے کہ جو گفتگو ملاقات کے دوران ہوگی اس کو پبلک نہیں کیا جائے گا. اٹ ول ریمین پرائیویٹ. جی یہ رولز کے اندر یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، رول 265 کہ ہفتے میں ایک ملاقات سپیریئر کلاس پرزنرز کو بھی الاؤڈ ہے، جس میں 6 سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے. اور یا الٹرنیٹیولی وہ ایک تحریر جو ہے وہ اپنی فیملی کے لیے بھیج سکتے ہیں اگر ان کے نہیں آتے وزٹرز، اور وہ تحریر اور جو ملاقات کے مندرجات ہیں وہ پبلک نہیں کیے جائیں گے. یعنی انہیں ٹویٹ نہیں کیا جائے گا، انہیں ٹی وی پہ نہیں چلوایا جائے گا، ان کی پریس ریلیز جاری نہیں ہوگی، اسے فیس بک پہ پوسٹ نہیں کیا جائے گا. اب رول 548 کہتا ہے کہ کسی بھی پرزنر کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ یہ ملاقاتیں جو ہیں وہ سپرنٹینڈنٹ جیل کی سپرویژن کے بغیر کرے. اس کی وجہ ہوتی ہے جب لوگ پرزن میں قید ہوتے ہیں، تو اگر آپ ان کو اس طرح سے اوپن ملاقاتیں دیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ یہ ہم نے کہانیاں سنی ہیں کہ جی وہ جیل سے آپریٹ کر رہے ہیں. تو میں نہیں کہتا کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ کچھ جرائم یا ان میں ملوث ہیں، لیکن باہر کیف یہ ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت سب
لوگوں کو چلنا میں ہو. رہ کر اپنے مخالفوں کو قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں. سر میں یہی عرض کرتا ہوں جی. پھر ایک اور اس میں پروویژن ہے رول 557 کہ جو سپروائزنگ آفیسر ہوتا ہے وہ اگر سمجھے کہ جو ان کا کنڈکٹ ہے اور جو گفتگو ہو رہی ہے وہ پریجوڈیشل ٹو دی پبلک آرڈر اینڈ پیس ہے تو وہ بھی اس ملاقات کو ٹرمینیٹ بھی کر سکتے ہیں اور آئندہ ملاقاتوں کو روک بھی سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور رول ہے رول 560 جس میں یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اگر سپرنٹینڈنٹ جیل کو یہ اندیشہ ہو کہ اس طرح کی ملاقاتوں کے احوال پبلک کیے جائیں گے اور احوال پبلک ہونے کی وجہ سے نقص امن کا خدشہ ہے یا پبلک آرڈر اور پیس اور ٹرینکویلٹی جو کہ انگریزی کے الفاظ ہیں نقص امن ہی ان کے لیے بہتر ہے تو وہ انتشار بھی بہت اس کا ایک لفظ میں اگر کرنا ہو تو وہ اس صورت میں بھی روک سکتا ہے. رول 561 کہتا ہے abuse of privilege. Any prisoner who abuses any privilege relating to interviews or letters, interviews ملاقات کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے, اور communications with persons outside the prison shall be liable to be excluded from such privilege for such time and may be subjected to such further restrictions as the superintendent may direct. تو یہ جو سارا سیٹ آف رولز ہے اس میں جو مرکزی اختیارات ہیں سارے وہ سپرنٹینڈنٹ جیل کے ہیں. ان میں سے کچھ رولز کو چیلنج کیا گیا اور ایک جو یہ ملاقاتیں بند کرانے کا یا سیاسی باتیں نہ کرنے کا اور پبلش نہ کرانے کا اس کے بارے میں آپ سب کو معلوم ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب نے اس کو سسپینڈ کیا تھا. اصولاً ویسے نارملی یہ ہوتا نہیں ہے, سجیسٹ کیا جاتا ہے گورنمنٹ کو کہ آپ اس کو اس طرح نہیں اس طرح کر لیں. تو اس پہ ایک لارجر بینچ بنا جنہوں نے وہ آرڈر جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا تھا. تو آج جو قانون ہے یہ وہی ہے جو کہ دہائیوں سے رائج الوقت ہے. اسپیکنگ فار مائی سیلف, آپ صاحب احباب یہ کیسز کور بھی کرتے ہیں. 2019 میں چلے جاتے ہیں جب میاں محمد نواز شریف صاحب کو دوسرے نیب کے مقدمے میں سزا کرنے کے بعد کوٹ لکھپت جیل لاہور میں بند کیا گیا. اڈیالہ جیل میں جب تھے تو ان کی ملاقاتیں تھیں, جیسے خان صاحب کی بھی رونق لگتی رہی ہے اور بہت بڑی رونق اور بڑی محفلیں لگتی رہی ہیں ان کے لیے بھی. لیکن اس وقت کی حکومت جس کی سربراہی عمران خان صاحب کر رہے تھے اور پنجاب میں بھی انہی کی حکومت تھی, انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان رولز کے تحت میاں نواز شریف صاحب کیونکہ کنوکٹڈ پرزنر ہیں اور ان کے بارے میں انہوں نے ایک پٹیشن بھی کروائی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ یہ پارٹی ہیڈ نہیں رہ سکتے, اور اس پٹیشن میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ جو کنوکٹڈ سیاستدان ہیں انہیں پارٹی کا سربراہ رہنے کا کوئی اختیار نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس اتنے وسیع تر اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ قومی سیاست پہ اور پارلیمان پہ بہت زیادہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. تو ایک فقرہ مجھے یاد آ رہا ہے, اس بینچ نے جو لکھا تھا, ثاقب نثار صاحب بھی تھے اس بینچ میں, میاں نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا تھا, میں ہی ان کی طرف سے پیش ہوا تھا, انہیں نوٹس ہوا, تو میاں نواز شریف صاحب نے مجھے حکم دیا کہ آپ جائیں اور جا کے بینچ سے کہیں کہ میں اس کا حصہ نہیں بن سکتا, میری وجہ سے باقی لوگوں کا نقصان نہ ہو جائے. تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ آئین کے ساتھ ایک مذاق ہوگا کہ اگر ایک ایسے شخص کو جو کہ کنگ نہیں بن سکتا آپ کنگ میکر کا اختیار دے دیں, تو یہ آئین کے ساتھ مذاق ہوگا. میں نہیں کہتا کہ وہ اچھی ججمنٹ ہے, یقیناً جو ہمارے آئین میں فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس میں دی گئی جو جمہوری آزادیاں ہیں وہ ہونی چاہیے. بہر کیف نظام سلطنت یا نظام ریاست جو ہے وہ ایک لیگل فریم ورک کے انڈر ہی چلنا ہے. اور بھی بہت ساری آبزرویشنز دیتے ہوئے انہوں نے ڈائریکٹ کیا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اب مسلم لیگ نون کے صدر نہیں رہیں گے. تو یہی صورتحال کا سامنا پاکستان تحریک انصاف کو ہے, بلکہ اس سے صورتحال مختلف ہے کیونکہ وہ تو پارٹی ہی پولیٹیکل پارٹی کی طور پہ تحلیل ہو چکی ہے, اس لیے کہ انہوں نے اپنے انٹرنل الیکشنز کرانے تھے, وہ ساری چیزیں میں دوبارہ ان میں نہیں جاؤں گا. میں دوبارہ تاریخ میں جھانکتا ہوں تو یہ عرض کرتا چلوں کہ اس وقت بھی حکومت نے صوبائی اور مرکزی نے طے کیا کہ اب یہ ملاقاتیں نہیں ہوں گی. اب یہ وہ وقت تھا جب
میاں محمد نواز شریف صاحب بھی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے. ان کی دختر محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ بھی اسی جیل میں قید تھیں اور they were not allowed to see each other. وہ ایک دوسرے سے مل نہیں تھے سکتے. میاں محمد شہباز شریف صاحب بھی اسی جیل میں بند تھے اور ان کی بھی باہمی ملاقات نہیں تھی ہو سکتی کیونکہ ان کے سیل انہوں نے یہ انشور کیا تھا کہ وہ ڈفرینٹ بلاکس میں ہوں تاکہ حالانکہ 2 میل پرزنرز جو ہیں وہ اکٹھے رہ سکتے ہیں تو وہ بھی ہی واز ناٹ الاؤڈ. مجھے 6 ہفتے لگے تھے. میں نے بارہا لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور بالآخر لاہور ہائی کورٹ نے